کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے استغفار پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس زبان کے ذریعے سے جہاں پر بڑے بڑے نیکیوں کے کام انجام دیے جاتے ہیں، وہیں پر اس زبان کے ذریعے سے آج ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر بڑے بڑے خطرناک کام بھی انجام دیے جا رہے ہیں۔ ذریعے سے آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف، دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کے اوپر حملہ بھی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی زبان کے ذریعے سے آج ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر غیبت اور چغلی بھی کر رہے ہیں۔ اسی زبان کے ذریعے سے آج اسلام کا، قرآن کا اور دین کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے آج اتنی خطرناک بات بولی جاتی ہے کہ انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان کی زندگی کے اندر زہر گھول دیا جاتا ہے، اور انسان کبھی کبھی اپنے منہ سے کوئی ایسی بات بول دیتا ہے، انسان اپنے منہ سے کوئی ایسا جملہ، ایک ایسا لفظ نکال دیتا ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے خوش ہو جاتا ہے۔ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو، تم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں دان کیا کرو، تم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو خرچ کیا کرو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے جہنم کے اندر تم عورتوں کو کثیر تعداد میں دیکھا ہے، میرے لیے تو ہونٹ اور زبان عطا نہیں فرمائی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے تمہارے لیے دو ہونٹ اور زبان عطا نہیں فرمائی؟ میرے بھائیوں، یہ زبان اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی زبان کو اگر ہمارے کاٹ دیے جائے تو ہم گنگے ہو جائیں گے، ہم چاہ کر کے بھی اپنے معافی ضمیر کو، اپنی باتوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ اسی زبان کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے استغفار پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس زبان کے ذریعے سے جہاں پر بڑے بڑے نیکیوں کے کام انجام دیے جاتے ہیں، وہیں پر اس زبان کے ذریعے سے آج ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر بڑے بڑے خطرناک کام بھی انجام دیے جا رہے ہیں۔ اسی زبان کے ذریعے سے ہمارے سماج کے اندر جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے آج ہمارے سماج کے اندر غیبتیں بھی ہو رہی ہے، اسی زبان کے ذریعے سے آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف، دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کے اوپر حملہ بھی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی زبان کے ذریعے سے آج ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر غیبت اور چغلی بھی کر رہے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے آج اسلام کا، قرآن کا اور دین کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے آج اتنی خطرناک بات بولی جاتی ہے کہ انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان کی زندگی کے اندر زہر گھول دیا جاتا ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ زبان ہمارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی، یہ زبان ہمارے لیے اچھی بھی ہے اور خراب بھی، اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس زبان کا ہم استعمال کیسے کریں، اس زبان کا ہم پریوگ اور اس کو یوز کیسے کریں۔ میرے بھائیوں، یہ زبان اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے، اور یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے۔ آئیے ایک حدیث کو دیکھتے ہیں جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الرقاق باب حفظ اللسان کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، انسان کبھی کبھی اپنے منہ سے کوئی ایسی بات بول دیتا ہے، انسان اپنے منہ سے کوئی ایسا جملہ، ایک ایسا لفظ نکال دیتا ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے خوش ہو جاتا ہے۔ لا یلقی لہا یرفع اللہ بہا درجات، اور انسان اس ایک لفظ کی وجہ سے اس انسان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کر دیتا ہے، اس انسان کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ،
اور کبھی کبھی انسان اسی زبان کے ذریعے سے ایک ایسا جملہ نکالتا ہے، ایک ایسا ورڈ، ایک ایسا شبد اسی زبان سے بولتا ہے یحوی بہا فی جہنم، اور انسان اپنے بولے ہوئے لفظ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنی خطرناک بات بولتی ہے۔ انسان اپنے بولے ہوئے لفظ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے میں نے اپنی زبان سے کیا گفتگو کیا ہے، سامنے والے سے کس انداز میں بات کیا ہے، اور فکر نہیں کرتا ہے کہ یحوی بہا فی جہنم، اور اس ایک لفظ کی وجہ سے اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ اور کیجئے میرے بھائیوں، یہ زبان ہمارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی، ہم اور آپ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں اس زبان کا صحیح سے ہمیں اور آپ کو استعمال کرنی چاہیے۔ مگر ہمارے سماج کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر اس زبان کا سب سے زیادہ غلط استعمال اگر کوئی کرتی ہے تو ہماری ماں بہنیں کرتی ہیں۔ اس زبان کا سب سے زیادہ غلط استعمال ہمارے ماں بہنیں کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے اگر 3-4 عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہوں اور وہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں غیبت، ایک دوسرے کے بارے میں چغلی نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہی ہے کہ ایک جگہ بیٹھی ہو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں آپ کو توجہ چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو، تم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں دان کیا کرو، تم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو خرچ کیا کرو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے جہنم کے اندر تم عورتوں کو کثیر تعداد میں دیکھا ہے، میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے کہ تم عورتیں بہت زیادہ تھی۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تو روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی تو صوم و صلات کی پابند ہیں، اے اللہ کے نبی پھر ہم جہنم میں ہماری تعداد زیادہ کیوں ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر 2 چیزوں کی بہت بڑی کمی ہے۔ تمہارے اندر جہنم میں تم عورتوں کی جو تعداد زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر 2 چیزوں کی بہت بڑی کمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 تکثر اللعن، تمہارے اندر تم زبان کے ذریعے سے لعن طار بہت زیادہ کرتی ہو، زبان کے ذریعے سے گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو، زبان کے ذریعے سے غیبت اور چغلی تم بہت زیادہ کرتی ہو۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور دوسری چیز تم اپنے شوہروں کی بہت زیادہ نافرمانی کرتی ہو۔ شوہر